آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہومیوپیتھی کے حوالے سے ہے، خاص طور پر ایک تصور جسے میازم کہتے ہیں۔ جی، میازم۔ ہمارے پاس نا اس پر کچھ مواد ہے، کچھ ذرائع ہیں، تو آج کا مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ یہ میازم آخر ہے کیا ہومیوپیتھک نظریے میں۔ بالکل، یہ لفظ کافی سننے میں آتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ذرائع میں اس کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں یہ میازم کا تصور لگتا ہے کافی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک کورنر سٹون ہے۔ جو مواد ہمارے پاس ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ بیماریوں کی کسی بہت گہری، شاید وراثتی جڑ یا رجحان کی طرف اشارہ ہے۔ کیا یہ سمجھنا ٹھیک ہے کہ یہ خود بیماری کا نام نہیں بلکہ اس کی بنیاد ہے؟ بالکل، آپ نے صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہی ہے جو آپ کے فراہم کردہ ذرائع بھی واضح کر رہے ہیں۔ اچھا، دیکھیں، ہومیوپیتھک سوچ کے مطابق نا میازم بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے یہ؟ اسے یوں سمجھیں کہ یہ ایک طرح کی اندرونی کمزوری ہے۔ اندرونی کمزوری؟ جی، یا وراثتی طور پر ملنے والا ایک ایسا رجحان ہے جو کسی شخص کو نا کچھ خاص قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے لیے زیادہ، آپ کہہ لیں، غیر محفوظ بنا دیتا ہے۔ اچھا، یہ سطح پر نظر آنے والی علامات سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے، ایک بنیادی کمزوری۔ یعنی یہ ایک چھپی ہوئی کمزوری کی طرح ہے جو موقع ملنے پر کسی خاص بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ یہ تو بڑا دلچسپ خیال ہے۔ کیا ذرائع اس بات پر کچھ مزید روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ اندرونی خرابی یا رجحان کس طرح کا ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی جسمانی چیز ہے یا اس سے زیادہ کچھ؟ ذرائع سے ایک بنیادی گہری سطح کی خرابی یا ایک طرح کا داغ، ٹینٹ کہتے ہیں۔ داغ؟ جی، جو نسل در نسل بھی منتقل ہو سکتا ہے، اور اہم بات یہ کہ یہ صرف جسمانی نہیں۔ اچھا، یہ جسمانی، ذہنی اور جذباتی تینوں سطحوں پر صحت کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ صرف جسمانی ساخت کا نقص نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک مجموعی کمزوری ہے جو فرد کی، آپ کہہ لیں، توانائی، اس کی لائف فورس اور بیماریوں کے خلاف جو مزاحمت ہوتی ہے نا، اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ نظریہ بیماری کو صرف ایک وقتی واقعہ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ایک طویل مدتی اندرونی حالت سے جوڑتا ہے۔ اچھا، تو اگر میں اس ساری گفتگو کو سمیٹوں، مطلب خلاصہ کروں، جی، تو میازم کا تصور ہومیوپیتھی میں بیماریوں کی اصل جڑوں تک، ان کی تہہ تک پہنچنے کی ایک کوشش ہے۔ بالکل، یعنی یہ صرف علامات کو نہیں دیکھتا بلکہ ان بنیادی، اکثر وراثتی یا گہری وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جو کسی کو مخصوص صحت کے مسائل کا شکار بناتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک طرح سے بیماری کی تاریخ اور اس کے پس منظر کو سمجھنے جیسا ہوا۔ بالکل درست۔ اور اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، جی، تو یہ نظریہ صحت اور بیماری کے بارے میں ہماری عام سوچ سے کافی الگ ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، عام طور پر توجہ فوری علامات پر ہوتی ہے اور ان کے علاج پر۔ ہاں، ظاہر ہے۔ لیکن میازم کا نظریہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بیماری کو محض ظاہری علامات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کی تہہ میں جو ممکنہ موروثی یا طویل مدتی رجحانات چھپے ہیں نا، ان پر بھی غور کریں جو فرد کی مجموعی صحت پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک بالکل الگ زاویہ نظر ہے۔ یہ سوچ کہ بیماری شاید صرف باہر سے آنے والا کوئی حملہ آور نہیں، جی، بلکہ اس کا تعلق ہماری اپنی اندرونی ساخت، ہماری وراثتی تاریخ سے بھی گہرا ہو سکتا ہے۔ یقیناً، اور یہی وہ نقطہ ہے جو مجھے لگتا ہے غور طلب ہے۔ صحت اور بیماری کو سمجھنے کا یہ انداز جو فرد کی اندرونی گہری حالتوں اور رجحانات کو اہمیت دیتا ہے، جی، یہ ہمیں اپنے جسم اور صحت کے بارے میں زیادہ جامع انداز میں، زیادہ ہولسٹک انداز میں سوچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ محض علاج سے آگے بڑھ کر فرد کی مجموعی کیفیت کو سمجھنے کی بات ہے، اس کی پوری تصویر